بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں اور اسلامی ہمارے نونہالوں اور اس قرآن کی تفسیر میں شریک ہونے والے تمام ساتھی ہو، اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اور بعد میں بھی کچھ ہم نے اشارہ کیا تھا، ان سب کا تعلق غزوہ احد سے ہے، اور بڑے ہی عبرت اور نصیحت کی یہ داستان ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ ہے کہ ہر وقت مسلمان ایک ہی حالت میں نہیں رہیں گے، کہ ہر وقت ان کو پاور حاصل ہو، ہر وقت ان کو غلبہ حاصل ہو، پوری ملک دنیا میں حکومت کرتے رہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنیا میں کسی کو ہم ایک حالت پر نہیں رکھتے، حالات اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، کبھی ان کو عروج ہے تم کو زوال ہے، اور کبھی تم کو عروج ہے تو ان کو زوال ہے۔ بس تمہارا کام کیا ہے؟ جب اللہ نعمتوں سے نوازے، عروج، قوت و طاقت ہو تو دین کی پابندی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہیں کرو۔ اور اگر حالات بدل گئے تمہارے، کسی ظالم قوم کو غلبہ حاصل ہو گیا اور تم مغلوب ہو گئے، تو ہمت نہیں ہارو، یہ اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے۔ صبر و استقامت سے کام لو، دین پر ڈٹے رہو، اب اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو دوبارہ واپس لانے کی فکر کرو، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اور یہی اسلام نے مسلمانوں کو امن و امان اور سکون سے رہنے کا ایک فارمولہ پیش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب مسلمانوں نے جنگ بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا کہ ان کو شکست ہو رہی ہے، بڑے نقصان پہنچ رہے ہیں، تو بہت ہی، اس سے پہلے بتایا تھا کہ 3 کوتاہیاں لغزشیں ہوئی تھیں، ہمت ہار گئی، اسلحہ رکھ دیا بہت سارے لوگوں نے، اور کہیں گے یہ کیسے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ایک وجہ تو پہلے پچھلے درس میں سن چکے ہیں، اور آج اللہ نے فرمایا اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح، قرح مثلہ، اے مسلمانوں اگر آج تم کو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے دین کی راہ میں، میدان جنگ میں، یا تمہارے اپنے ٹھکانے ملک اور وطن قوم کے اندر،
اور اگر کچھ تمہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو آخر فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے ہاتھوں اس ظالم قوم کو بھی جو تم نے اچھا سبق اس سے پہلے سکھایا ہے، اللہ کو دیکھا آپ نے، لازمی چیز تھی. جانتے ہیں کہ تقریباً 1000 سال حکومت کرنے کے بعد مسلمانوں کو جب ہندوستان پر انگریز نے قبضہ کیا اور 150 سال تک مسلمان ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑتے رہے اور ہر قسم کی قربانیاں دیں. کہا جاتا ہے کہ صرف بہار اور بنگال، یہ اس وقت ایک عرصے تک پورا بہار جو تھا تقریباً وہ بنگال کے اندر سمجھا جاتا تھا. کہتے ہیں مولانا شریعت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تنظیم قائم کی تھی، اللہ اکبر، فرائضی تحریک، کہتے ہیں کم سے کم بنگال اور بہار کے 5 لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں. کتنا؟ صرف ایک طرف سے، ایسٹ سے، مشرق سے. سوچیں ذرا سا. تو دن بدن بڑھتا گیا جو دعویٰ کی، تو شیخ الاسلام مولانا سلام اللہ منصری بھی انہی مجاہدین میں سے تھے جو باقاعدہ 150 سال سے ملک کو آزاد کرانے اور انگریز سے کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، آبا اجداد. اسی لیے سری نگر کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب آ گئے تھے. ڈوگرا قوم بڑا ظلم کر رہی تھی ان کے ساتھ، آ گئے تھے پنجاب میں ٹھہرے. تو بڑی پیاری بات ہے کہ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. دیکھیے نا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ما لا يرجون ہے نا، کتنی پیاری بات. واللہ یہ علماء تھے ہمارے اسلاف، کتنی پیاری بات کہتے ہیں. ان تکونوا تعلمون، اے مسلمانوں، اگر تمہیں ملک کی آزادی کے لیے اور اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے تمہیں تکلیف آ رہی ہے، لڑنا پڑ رہا ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی ظلم ہوتا ہے، کبھی زیادتی ہوتی ہے، تو تم مصیبت اور پریشانی آئے تو ہمت نہیں ہارو. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. جیسے تم کو تکلیف پہنچتی ان کو، ان کے آپ بھی تو مر رہے ہیں، وہ بھی تو تکلیف میں ہے. کہتے ہیں نا، انگریز کے ناک میں دم کر رکھا تھا، ایک دن بھی سکون کی نیند نہیں سویا جب تک کہ ملک چھوڑا نہیں. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. اے مسلمانوں، اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو سامنے والے دشمنوں کو بھی تو تکلیف پہنچ رہی ہے. ان کی فوج ماری جا رہی ہے، ان کے آدمی مارے جا رہے ہیں، ان کا جانی مالی نقصان ہو رہا ہے. جیسے تم کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب اور رحمت اور فتح کی نصرت اور امید رکھتے ہو. ان کم بختوں کو کس چیز کی امید ہے؟ ان کو کوئی امید نہیں ہے نہ جنت کی، نہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی. کتنی بر محل اس آیت کو چشمہ کیا تو سورۃ النساء کی آیت، ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. تم دین کے راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی، اللہ کے فضل و کرم کی امیدیں جو تم رکھتے ہو، شہادت بھی ہوگے تو اور کیا پوچھنا. ایک کس چیز کی امید، وہ کیا کس چیز کی امید رکھے؟ وہ تو مرنے کے بعد لاش ہی جلاتی جاتی ہے. انہوں اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں، وہ کیا امید رکھیں. اور یہی وہ چیز ہے جو پچھلے درس میں بتایا تھا، جب ابو سفیان نے جنگ احد میں کہا کہ الحرب سجال، چلو جتنا ہمیں جنگ بدر میں نقصان پہنچایا تھا
آج ہم نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا دیا، یہی کہا تھا نا، اور کہا یہ ہے اب برابر سرابر ہو گئے۔ لیکن عمر ابن الخطاب نے کہا کم وقت، کیسے ہم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ شیخ الاسلام نے بڑے موقع پر یہ آیت فت کی تھی بر صغیر کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن الخطاب نے یہی کہا کم وقت کیسے برابر ہو سکتے؟ قتلاکم فی النار، تمہارے 70 آدمی جو مارے گئے سب جہنم میں کم وقت چل رہے ہیں، وقتلانا فی الجنہ، اور ہمارے 70 آدمی جو شہید ہوئے جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ تو انجام کے اعتبار سے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہارے آدمی جہنم میں، ہمارے آدمی جنت میں، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح، تم کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، نقصان ہوا ہے، تو فقد مس القوم قرح مثلہ، اس سے پہلے سامنے والی کافر قوم کو بھی نقصان کفار مکہ کو پہنچ چکا ہے۔ لیکن وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے مومنو یاد رکھنا ہر وقت تمہارا وقت یکساں نہیں رہے گا۔ جنگ بدر میں خالی ہاتھ تھے، 313 تھے، 1000 کی فوج تھی۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ تم کو فتح کرے، فتح دے، فرشتوں کو بھیج کے تمہاری مدد کی۔ ایک وقت اللہ نے وہ تم کو خوشی کا دکھلایا، اور آج میدان احد کے اندر اللہ نے ایک دوسرا پہلو تمہارے اوپر، جبکہ تمہاری تعداد بھی 700 ہے اور اسلحے سے لیس تیار ہو کے تم نکلے ہو، آج تمہیں وقتی طور پر نقصان اگر پہنچ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، سوچو کہ معاملہ تو برابر سرابر کا ہے۔ آئندہ کے لیے تم کیوں مایوس ہو رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اب کیوں ہماری مدد کرے گا؟ آج ان کو غلبہ دیا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ کل آنے والے دن بھی ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے، کیوں؟ وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو میں سمجھتا ہوں دوستو، یہ آج کے بھی جو حالات مسلمانوں کی دنیا میں چل رہے ہیں، سمجھ گئے نا، اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہی بیان کیا تھا حضرت علی نے، دو کو دیکھو قرآن کبھی نہیں چھوڑنا، فی خبرکم خبر من قال قبلکم، اس کے اندر اللہ نے تمہیں وہ باتیں بتا دی ہیں جو تم سے تعلق ہے، اور تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے بھی حالات تم کو بتا دیے ہیں، بعدکم، اور بعد میں آنے والے کیا ہوگے اس کی بھی خبر اللہ نے تم کو دے دیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے ان آیات پر غور کرے، اور ہر وقت ارے فلاں قوم یہ کر رہی ہے، فلاں قوم یہ کر رہی، فلاں قوم یہ کر رہی ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں اور ان آیت پر غور کریں کہ ہمیشہ اللہ انہی کو بلند بالا نہیں رکھے گا، ان کو چھوٹ دے رہا ہے اور ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین تو معلوم ہے اگر ظلم کرے ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن اچانک ایسے پکڑتا ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ ظالم کا انجام یہ ہوتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم تمہارے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں خبردار تم اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ رب العالمین سب دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ آگے بڑی پیاری وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں تم کو جو شکست دیا ہے، تمہارا جو نقصان شکست نہیں، شکست تو کب ہوتے؟ دشمن کہہ رہا ہے برابر برابر کا معاملہ، تو ہم جو کہیں شکست ہوئی مسلمانوں کو، سمجھ گئے نا کیسے؟ جب جانے لگا کافروں کا وفد واپس جانے لگا مدینے سے مکے کی طرف، تو ابو سفیان خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھا کیسے بدلا لیا میں نے، تو عورتوں نے کہا شرم نہیں آتی تم؟ اللہ اکبر، یعنی کفار مکہ کی عورتیں
کبھی شرم نہیں آتی تم کو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تم بتاؤ ایک قیدی تم نہیں بنا سکے، بتاؤ ایک سوئی کے برابر بھی مال غنیمت تم لے کے نہیں جا پا رہے ہو، کیا کیا تم نے؟ یہ تو جنگ ہے، کبھی بادی نہیں، لیکن سوچو تم نے ملا کیا؟ بس یہی کہ ہاں تم نے نقصان پہنچا دیا، لیکن تم نے ملا کہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ بتاؤ۔ نہ کوئی ایک عورت کسی عورت کو قیدی بنا سکے، نہ کسی مرد کو قیدی بنا سکے، نہ کسی عورت کو تم قیدی بنا سکے، نہ کسی بچے کو بنا سکے، کیا ملا تم کو؟ بڑے خوش ہو، یہ کوئی خوشی کا خوشی تو اس وقت ہوتی جبکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو قیدی بنا کر کے لے کر کے آتے، ان کو ہم غلام بناتے۔ اللہ اکبر۔ ان کی عورتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ تم کو کوئی فتح نہیں، تو ہم مسلمان کیوں کہیں کہ ہم کفار کو فتح ہوئی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مقصد کیا تھا؟ اللہ کا مقصد وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ تم میں کون سچے اور ہمت والے مسلمان ہیں، اور کل فسے ہیں جو منافقین تھے اور راستے ہی سے واپس آ گئے، اور کچھ لوگ تھے ایک ایسے وعدہ تھا ہم غالب آئیں گے، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، گویا کہ ہاں یہ ایمان تمہارا درست، ایمان میں کھوٹ تھی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے اس لیے تم کو تھوڑا سا مغلوب کیا اور کفار نے تم کو نقصان پہنچایا، اس میں بڑی حکمت ہے، تمہارا امتحان تھا۔ اللہ دیکھ لے کہ تم میں کون سچے ایمان والے ہیں اور کون ہمت والے ہیں اور کون ایمان والے ہو جن کا حوصلہ آئندہ لڑنے کے لیے بھی بلند ہے۔ نمبر 3 وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ تم میں سے کچھ تو کیا کچھ کو شہادت نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کچھ، مومن کو اس سے بڑی چیز کیا؟ ہمارے بعض مشائخ تھے، شاید میں نے کبھی بتایا ہو، کہتے ہیں دلی میں رہے تھے، یو پی کے دلی میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ میں پاکستان گیا تو کراچی سے لاہور کی طرف جب سپر فاسٹ ٹرین جا رہی تو اس کا ٹکٹ لوگوں نکالا، گئے ٹرین پر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو بچاتا تھا، بھائی اجنبی ہے پتہ نہیں، سامنے 2-4 آدمی تھے، اس میں اتنی لمبی داڑھی بیٹھی، شاید کہ پورے کراچی سے لے کے لاہور جانے والوں میں کسی کی داڑھی پورے ٹرین میں اتنی بڑی نہیں ہوگی، اتنی لمبی داڑھی۔ کہتے ہیں اور مولا کی داڑھی بس یعنی ہم سے بھی چھوٹی ان کی تھی، یعنی بڑھی ہی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں بات چیت کرتے کرتے چائے آئی، کچھ بات چیت ہونے لگی، تعارف ہوا تو میں نے کہا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، آپ کہاں جائیں گے؟ کہ آپ کون ہیں؟ میں مدینہ یونیورسٹی کا فاضل، ہمارا یہ نام ہے۔ اچھا آپ ہی ہیں؟ لوگ پہچانتے تھے۔ تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ لمبی داڑھی والے خاموش۔ کہا صاحب آپ کون؟ تو مسکرانے لگے، مسکراتے مسکراتے آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ میں سوچتا ہوں کون سی اتنی بری بات ہو گئی جو آنکھ میں آنسو آ گئے؟ اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر اتنی لمبی داڑھی، ڈاکٹر تو اپنے بیٹے کو نہیں رکھنے دیتا، سمجھے؟ داڑھی اتنی لمبی داڑھی ڈاکٹر۔ تو روتے تو نے بتایا، کہا کہ تقسیم کے موقع پر، تقسیم پر کیا 47 کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جو ٹرین پنجاب سے آ رہی تھی اسے میں بھی بھاگ کر کے بیٹھ گیا، لیکن بارڈر پہنچنے کے پہلے کچھ درندے کا ہو تلواریں لے کر کے ٹرین میں گھس گئے۔ کہتے ہیں پورے لوگ خالی ہاتھ تھے بیچارے، اور پورا مجموعہ آیا
ایک طرف سے گردن مارنے لگے. کہتے تقریباً سب کو شہید کر دیا جو بھی ٹوپی داڑھی لگایا تھا. اور کہتے میں داڑھی نہیں رکھا تھا, ہم کو ہندو سمجھ کر کے چھوڑ کے چلے گئے. شہادت ہے مطلوب مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہتے تو کیا ہوا؟ کہا کہ رونا اس بات پر ہے کہ شہادت گھر میں آ گئی, لیکن داڑھی نہ رکھنے کی بنا پر ہم شہادت سے محروم ہو گئے. یہ شہادت اتنی بڑی. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیوں افسوس کرتے ہو, تمہارا بڑا نقصان ہو گیا, آئندہ کے لیے مایوس ہوتے ہو. اللہ نے دشمنوں کو تھوڑا تھا موقع دیا, اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک حکمت کیا ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت نصیب کر دے. کتنا فائدہ ہے. اللہ اکبر. واللہ لا يحب الظالمین. اے ایمان والو, تم مومنین ہو, مجاہدین ہو, مسلمین ہو, نبی کے ساتھی ہو, کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھی مخلوق ہو. اللہ محبت تم سے کرتا ہے, ان ظالموں سے کافروں سے محبت نہیں کرتا. ان کے غلبے اور اپنے نقصان کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں بلکہ ان سے محبت کرنے لگا. یہ ظالم ہے. واللہ لا يحب الظالمین. اللہ کے محبوب بندے تم ہی ہو. ان ظالموں سے اللہ تعالیٰ موقع دیا, تمہارا امتحان لیا, لیکن ان میں سے کسی کافر کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. ہو گیا. کتنے فائدے ہوئے بھائی؟ نمبر 1, نداولھا بین الناس ولیعلم اللہ منکم ولیعلم اللہ الذین آمنوا. یہ پکے مومنوں کو. مومن تو ہے, منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے, لیکن منافق ہی بہت سارے بھولے بھالے کلمہ گو کو بھی ورگلایا. عبداللہ ابن ابی بن سلول آدھے راستے سے واپس آ گیا. تو اللہ فرماتے دیکھ لیں کہ تم میں کون سچے مومن ہیں, کون جھوٹے ہیں. نمبر 3, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. نمبر 4, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ اکبر. اور اس لیے بھی کہ مومنوں کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کرتے ہیں. سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مومن جب شہید ہوتا ہے تو زمین پر قطرہ پہنچنے کے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیا رہتا ہے. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ رب العالمین اس لیے ان کو تھوڑا سا کا موقع دیا تاکہ دیکھ تم میں سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ گناہ کیا ہو, اللہ اس کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اکبر. نمبر 4 کے 5 4, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور کافروں کو کا ستیہ ناش کر دے اور ان کو نیست و نابود کر دے, کفر کو ختم کر دے. آخرکار یہی ہوا کہ جہاں جہاں جنگیں ہوئی تھی آج تک وہاں کفر کو پہنچنے کی نوبت نہیں آئی. یہ میرے بھائی فوائد ہیں. کس سے؟ جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نقصان پہنچ گیا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ. اور تم کیا سمجھتے ہو؟ ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تم میں
جہاد کرنے والے، ہمت کرنے والے کون ہیں؟ اور تمہیں صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا ان کا امتحان لے لے۔ کہتے ہیں نا انسان مصیبت میں پہچانا جاتا ہے کتنا یہ ایمان پر ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت وَلَمَّا جَاءَتْكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں پر وقت آیا تھا، ہر قسم کی تکلیف میں آئے، وَزُلْزِلُوا، اور اتنے دن تک اللہ نے آزمایا کہ سب کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ نبی نے بھی ایمان والوں کے ساتھ کہا متی نصر اللہ، اللہ الحمدللہ، اے اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ متی نصر اللہ، تعالیٰ حد ہو گئے گی، بہت ظلم ہو گیا، آخر کب مدد آئے گی؟ جب خوب جھنجھوڑ دیے گئے تو اللہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ سن لو، امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان نصر اللہ قریب، اب اللہ تعالیٰ کی مدد ان قریب آنے والی ہے۔ آ گئی مدد۔ جو لوگ ظلم کرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، چاروں طرف سے ظالموں کا محاصرہ کیا گیا ہے۔ آپ نے ہی پوچھا بتاؤ آج تک جو تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، جس دن سے ہم نے نبوت کا اعلان کیا اس دن سے لے کر کے آج تک 23 سال جو تم نے ہم پر ظلم کیا ہے، آج اب بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا؟ کون تھے؟ سب ظالم تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے، آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، آپ پر کے دندان مبارک شہید کیے تھے، ایسے ایسے ظالم، لیکن سب کی گردنیں جھک گئی۔ کیوں؟ ایک ہزاروں کی فوج چاروں طرف سے گھیری ہوئی، کہیں بھاگنے کا چانس نہیں مکے میں۔ آپ نے بتاؤ کیا سوچتے ہو؟ ہم اب تمہارے ساتھ ہم کیا، تم نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہمیں تو یاد ہے، تم سوچ لو کیا کیا کیے ہو، اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اب تم بتاؤ۔ سب کی گردنیں جھک گئی، سب کی گردنیں جھک گئی۔ اے محمد، آپ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں؟ کریم ہے، ابن کریم ہے، ابن قریب ہے، آپ کرم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں، کرم کرنے والے کے پوتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سے تو ہم خیر ہی کی امید رکھتے ہیں، یہی امید ہے کہ آج تک آپ نے اپنے ظالموں پر بدلہ نہیں لیا تو ہم سے بھی بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ، ہم نے معاف بھی کر دیا، یہاں تک ہم تم میں سے کسی کو قیدی بھی نہیں بنائیں گے، جاؤ سب لوگ آزاد ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھا ہمارے نبی کا دین۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اللہ نے ابھی تم کو غلبہ نہیں دیا اور احد میں تمہیں نقصان پہنچا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ابھی تم کو آزمانا چاہتا تھا، ابھی آزمائش مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی تم سے پہلے جو انبیاء اور ایمان والے گزرے ہوئے ہیں ان کو جس طرح سے سخت آزمائش، وزلزلوا، چاروں طرف جھنجھوڑ دیے گئے، مایوسی نہ آنے لگی،
تو ایمان والوں تو جانتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ نبی بھی کہتے ہیں اللہ متی نصر اللہ، اللہ تیری آزمائش کب کم ہوگی، کب میری مدد کرے گا. سمجھ رہے نا؟ اللہ نے اللہ سن لو ان نصر اللہ قریب، ہماری مدد کا وقت بالکل آ گیا ہے. اور جنگ بدر احد میں آپ نے فتح مکہ پر آپ نے دیکھ لیا، اور آپ نے فرمایا بعض روایت مورخین کے کہنے کے مطابق جائو ہماری تمہاری مثال آج جو ہے ہمارے بھائی یوسف اور ان کے بھائیوں کی مانند ہے. اشارہ کیا ہمارے بھائی یوسف نے جیسے اپنے ظالم بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج ان کی سنت پر عمل کرتے میں اپنی تمام قوم کے ظالموں کو معاف کر دیتا ہوں. یہ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ دیکھ تمہیں صبر کرنے والے کون ہیں. یہ بات ہو گئی. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ اکبر. جنگ بدر میں جانتے ہیں کہ 313 تھے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ، اور سب کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، نہ اسلحہ تھا نہ سواری تھی، اور سامنے 1000 کی فوج. 1000 کی فوج تو انسانوں کی تھی، ابو سفیان کی، اور ابلیس کم وقت کی بھی فوج تھی نا تقریباً 300. تو کتنی فوجیں ہو گئی؟ 1200-1300 فوج. اللہ نے ایمان والوں کو مدد کی، لمحے بھر میں میدان مسلمانوں نے جیت لیا. 70 کو مارا، 70 کو قیدی، بلکہ کفار مکہ کے سارے سردار قتل ہو گئے. ابو جہل بھی واصل جہنم ہوا. جب پلٹ کر کے مدینہ آئے تب جہاں جہاں مسلمان بیٹھتے جنگ بدر ہی کا تذکرہ ہوتا. جانتے جو نیا حادثہ ہوتا ہے تو سارا تذکرہ اسی کا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو جنگ بدر میں نہیں گئے تھے کیا بتائیں، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اور جنگ کرا دیتا کافروں سے، پھر ہم بھی دکھاتے جوہر اپنا. یعنی لوگوں کو شوق پیدا ہو گیا لڑنے کا، اور بیٹھتے تو تمنا کرتے کاش کی، ارے بھائی تم لوگ تو لڑ چکے، کاش کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے مشرکوں سے مجھے بھی ایک مرتبہ لڑنے کا چانس دے دینا. بڑی دعائیں بڑی خواہشیں کر رہے ہیں، اور آخر کار جنگ احد میں ان کی تمنا پوری ہو گئی. جنگ احد میں تمنا پوری ہو گئی. نبی علیہ السلام کی رائے تھی کہ میدان میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی رہے ہم لوگ، اندر آئیں تو مقابلہ کریں گے ورنہ وہاں سے چلے جائیں، ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ صحابہ کرام خصوصاً جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کو تو اپنا جوہر دکھانا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک تو موقع ملا ہے، کیوں ہم میدان میں جا کے لڑیں گے. انہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ. یہی ہے نا، تم ہی لوگ ہو نا جب موت کی بڑی تمنا کر رہے تھے، شہادت کی، تم ہی لوگ ہو نا. اب بھی زبردست لڑائی لڑیں گے، تم سے بھی اچھی لڑائی، بڑے جوش خروش میں تھے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. جب تک یہ موت کا منظر تم نے دیکھا نہیں تب بڑے اچھل کر کے تمنا ظاہر کر رہے تھے، للکار رہے تھے کہ مجھے بھی لڑنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے دے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، آج دیکھ لیا. تم تمنا رکھتے تھے نا، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، آج تم نے واقعی اپنے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اچھا من قبل ان تلقوہ، ملاقات کے پہلے مسبھیڑ، تلقوہ سے مراد مٹبھیڑ.
یعنی میدان احد میں کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہونے کے پہلے پہلے بڑے موت کی، شہادت کی اور جنگ لڑنے کی تمنا تھی. چلو آج اللہ نے تمہاری خواہش پوری کر دی. فقد رأیتموہ، اپنی آنکھوں سے لڑتے ہوئے، گردنیں کٹتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم نے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. کیا بات ہے؟ یعنی اب کیوں کہتے ہو ہمت ہارتے ہو؟ آخر تم ہی لوگ ہو نا جو پہلے لڑنے کے خواہش مند تھے، ہمیشہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بھی لڑنے کا موقع، میں بھی اپنا جوہر دکھاؤں میدان جنگ میں، کفار مکہ سے مجھے لڑنے کا موقع دے. اب اگر نقصان ہوا تو کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے تمنا کی تھی نا، اللہ نے تمہاری تمنا پوری کی. اللہ اکبر. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے لڑنے کی تمنا نہ کرو. لڑائی جنگ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت. خبردار کبھی لڑنے کی اور قتل و غارت کی اور دشمنوں سے مٹ بھیڑ کرنے کی تمنا اور خواہش نہیں کرو. دعا کرو کہ اللہ تعالی لڑنے کی نوبت نہ آئے. لیکن اگر تمہیں لڑنے پر مجبور ہو جائے تو بزدلی نہیں دیکھنا، ڈٹ کر کے ان سے لڑنا. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث. خبردار ایسے نہیں کرنا. تو کبھی لڑنے کی، دشمنوں سے بھیڑنے کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. یہاں یہ ہو کہ اگر وہ لڑنے پر مجبور کیے تو سمجھتے ہیں اب میدان چھوڑ کر کے بھاگنا گناہ ہے کبیرہ. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کی کیفیت جو بڑی پریشانی کی تھی، ہمت ہار گئے تھے. کون؟ صحابہ جنگ بدر میں، ہاں جنگ احد میں ہمت ہار گئے تھے. اب تین چیزیں تھیں جو مسلمان جس میں ہمت ہار دیے، یعنی مسلمانوں میں ذرا پس ہمتی پیدا ہو گئی تھی. دو تو گزر گئے. ایک تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر. نبی علیہ السلام موت کی کیسے خبر؟ پچھلے نشست میں بتایا تھا، شاید یاد نہ ہو، کہ نبی علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو ٹاپ کے تیر انداز لڑاکو تھے، ان کو ٹیلے پر کھڑا کر دیا تھا اور حکم دیا تھا خبردار کچھ بھی ہو جائے، ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نیچے نہیں اترنا، تم یہیں رہنا. آپ نے یہاں تک کہا اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور میری لاشوں کو گدھ اور کوے نوچ رہے ہیں، جب بھی رحم کر کے نیچے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں. لیکن جب فوراً مسلمانوں کو اول وہلہ میں غلبہ اللہ نے دیا، مدد کی، لمحے بھر میں پورے کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اوپر والوں میں اختلاف ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ سارے لوگ دیکھو مال غنیمت کفار چھوڑ کے گئے ہیں، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اتر کے جانا چاہیے کہ مال غنیمت ہم بھی اکٹھا کر لیں، کافر جو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. لیکن عبداللہ بن جبیر نے منع کیا، نہیں، اللہ کا رسول منع کیا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے منع کا مطلب یہ تھا کہ جنگ جب تک ہو رہی ہے تو جنگ ہی ختم ہو گئی، جنگ ہی ختم ہو گئی،
کفار تو میدان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ کا یہ مقصد نہیں جہاں کبھی نہیں اترنا۔ بہرحال سمجھانے کے باوجود وہ اتر گئے، 40 اس میں سے نیچے اتر گئے، باقی کتنے بچے؟ 10۔ اور میدان جنگ سے کافر بھگ چکے تھے، جو صحابہ کرام نیچے تھے انہوں نے بھی کوئی واپسی کی تیاری کرا ہے، کوئی خیمے میں جا کے آرام کر رہا ہے، کوئی تلوار رکھ کر کے جنگی لباس اتار دیا ہے۔ یہی سب کو یقین تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ میدان خالی تھا۔ خالد بن ولید جو بھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے اچھا موقع دیکھا، سوچا کہ یہ 50 آدمی ہمارے پاس 200 تیر انداز، یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے فوراً آئے اور یہ 10 آدمی مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مقابلہ کرتے کرتے سب کے سب شہید ہو گئے۔ ادھر نیچے نبی علیہ السلام کو صحابہ کچھ پتا نہیں تھا۔ جب ان کو شہید کر کے پیچھے سے خالد بن ولید 200 فوج لے کر کے آئے تو کفار مکہ جو بھگ چکے تھے میدان سے باہر چلے گئے تھے، بڑے زور سے آواز لگائی کہ پلٹ جاؤ، اب دوبارہ مسلمانوں گھیر۔ اب بہت سارے مسلمان لڑنا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے تھے، کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ اب آزادی ملی اور انہوں نے دونوں طرف سے مسلمان جو میدان جنگ میں کوئی اپنا تلوار رکھ کر کے کوئی ایک ہو کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور دونوں طرف سے تقریباً کتنی فوج تھی؟ 3000 کی فوج دونوں طرف سے گھیر لی۔ اب جو مسلمان تھے 70 کے قریب ان میں شہید ہوئے۔ ابن قمیہ کم وقت جو ہے یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام فلاں جگہ، تو اس نے نبی علیہ السلام پر آ کر کے حملہ کیا۔ کہتے ہیں ایک تو تیر، اور بعض روایتوں میں اس نے بڑا سا پتھر اٹھا کر کے دور سے نبی علیہ السلام سے اچانک مارا۔ نبی علیہ السلام کیسا؟ اور بعض اہل میں کہتے ہیں آپ کو اتنا زور سے سر پر چوٹ لگی، جانتے ہیں سر کی چوٹ، گچھی کھا کے آپ گر گئے۔ ادھر ابن قمیہ جو تھا وہ آواز لگائی کہ لوگوں محمد کو ہم نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز لگائی، دوسروں نے چیخا چلایا، تقریباً تمام صحابہ کرام کو جو جہاں تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے جب سنے تو اب کئی قسم کے لوگ ہوئے، کچھ لوگوں کو تو خون کھول گیا، جیسے نضر بن مالک تھے، انہوں نے بڑے زور سے آواز لگائی اور کہا کہ اے لوگوں ہمت نہیں، ہارو بھاگو نہیں، ہم اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، اگر نبی علیہ السلام شہید کر گئے تو ہم بھی لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم بھی شہید ہو جائیں آپ کے ساتھ، ہم میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ جو آواز سے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب قریب گیا تو یہ صحابی جنہوں آواز لگائے تھے ہم لڑتے لڑتے ہم بھی شہید ہو جائیں گے، کہتے ہیں جب قریب پہنچا تو جس وقت کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں لہو لہان نہ ہو، اے برابر لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ اس میں وہ شہید کر دیے گئے۔ اتنے زخم ان کو آ گئے تھے کہ ان کی لاش کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، بڑی مشکل سے یہ ہو رہا تھا۔ ادھر ایک صحابی دوڑے جا رہے تھے، نبی علیہ السلام گشی آئی، لیکن فوراً آپ نے سنبھال کر کے پھر آپ نے لڑنا شروع کر دیا۔ کافر چلے آ رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے لڑ رہے تھے، ادھر سے کوئی صحابی گزر رہے تھے، بڑے زور سے انہوں نے آواز لگائی، اے لوگو
نبی علیہ السلام فلاں جگہ مقابلہ کریں، لڑ رہے ہیں، پہنچو جلدی، نبی علیہ السلام شہید نہیں ہوئے۔ یہ آواز تھی کہ چاروں طرف سے صحابہ کرام کہتے تقریباً 30-35 نوجوان، جس میں سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح جیسے جری اور تیر انداز لوگوں نے جیسے سنا، جہاں سے آواز آئی آ کر کے چاروں طرف سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے اور کہا یا رسول اللہ آپ پیٹھ کے پیچھے جائیں، نہری دون نہری، یدی دون یدک، رأسی دون رأسک۔ اے نبی علیہ السلام آپ لڑے نہیں، ہمارے پیچھے آپ اپنی حفاظت کریں۔ یہ بڑی یعنی توہین کی بات ہوگی کہ ہم موجود ہوں، نبی شہید کر دیے جائیں۔ یا رسول اللہ جو تیر آپ پر مارا جاتا ہے ہاتھ پر وہ میں ماروں۔ کہتے اس لیے ان کے دونوں ہاتھ ختم ہو چکے تھے، بالکل وہ بے کام ہو گئے، اتنے زخم ہوئے تھے کہ وہ کہتے کیا کہتے شلک ہو جاتے نا، وہ کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب بھی بڑے خوش تھے، بڑے خوش تھے۔ کیوں خوش تھے؟ کہتے ہاتھ کو جانے دو۔ جب میں اچھل کر کے آپ کی طرف سے مقابلہ کر رہا تھا تو اللہ سے فرماتے فداک ابی و امی سعد، میرے ماں باپ قربان ہو، یہ نیزہ مارو۔ کہ جب بھی میں نیزہ مارتا تو اللہ سے فرماتے فداک ابی و امی سعد، میرے ماں باپ دونوں تجھ پر فدا و قربان ہو۔ کہتے زندگی میں سب سے بڑے فخر کی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بار بار کیا کہا، فداک ابی و امی۔ اس طرح سے بات ہوئی۔ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ان آیتوں میں جو ہمیں ہدایات دی گئی ہے دوستوں، اس سے پہلے والے قد خلت من قبلکم سنن، اس آیت کو پھر جانے کے بعد تفسیر سنیں اور اس کو ملائیں، تب پتہ چلتا ہے کہ آخر قیامت تک آنے والے سارے ظلم زیادتی اور جو حالات ہمارے آج ہیں یا مستقبل بدلیں گے، سب کا اللہ تعالیٰ نے حل کہاں بتایا ہے؟ قرآن کے اندر۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔